جب بار بار جو ہے خدا کے کلام کی کسی بات کو سیکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں، ہمارا تجسس یا ہمارا دل جو متجسس ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے، اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کہ ہم بڑی سیریسلی خدا کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ہیڈ نالج چاہتا ہے تو اسے ایسی عبادات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابوں میں وہ بہت ساری اور جو ہے سائیڈ بکس میں بہت کچھ موجود ہے۔ اگر آپ کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا نالجبل ہوں، تو آپ کو ایسی میٹنگز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں، کتابیں ہیں جن پر ایک ایک بات پر 10 اسکالرز کے مختلف ویوز موجود ہیں۔ اور جب آپ لوگوں سے بات کریں، جب آپ 5 مختلف جو ہے وہ ویوز کو جو ہے وہ لوگوں تک پریزنٹ کرتے ہیں، تھیوریز کو لے کر آتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں اپائی بڑا پڑھا لکھا ہے گا، اس کو علم ہے، یہ جانتا ہے، اس کو سمجھ ہے، اس نے وقت جو ہے وہ گزارا ہے۔ لیکن ہم ان کتابوں کے علاوہ ہم ایسی عبادات میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم درست مشورت تک پہنچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ہمیں بے راہ کر دے۔ جماعت کی صورت میں اس لیے آتے ہیں تاکہ اگر ایک شخص نے ٹھیک نہیں سنا تو وہ دوسرے سے پوچھ سکے کہ کیا تمہیں بھی وہی سمجھ آئی ہے جو مجھے آئی ہے؟ بھائی بات کریں، کیا سمجھ نہیں آئی؟ وہ جو خادم نے بات کی تھی، کیا مجھے سمجھ نہیں آئی یا پھر خادم نے بات ہی غلط کر دی ہے یا مختلف بات کری ہے جو ہم نے برسوں سے نہیں سیکھی؟ جماعت اس لیے ہوتی ہے، صلاح کار اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم مشورہ کر کے بے راہ ہونے سے، گمراہ ہونے سے بچ جائیں، کہیں ہمارا راہ ہم سے کھو نہ جائے۔ آج ہم پھر سے بات کریں گے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ایوری یا آل اسکرپچر، جس کو ہم خدا کا الہام کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے جو سیشن میں ایک بات کہی تھی کہ اس میں 3 صفتیں ضرور پائی جانی چاہیے۔ جب بھی کوئی شخص خدا کا نام لے کر بات کرے، اس میں 3 جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے، یا 3 جو ہے وہ اس میں کانٹینٹس ہونے چاہیے۔ وہ یہ کہ اس میں جو ہے وہ تعلیم ہو، یعنی ڈاکٹرنز ہوں جو خدا کے کلام اور خدا کی قدرت سے میچ کرتی ہوں۔ پھر یہ کہ انسان کو اپنی غلطی کے اوپر انگلی رکھنا آنا چاہیے، یا انسان کی غلطی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، اس کی شناخت ہو، اس کا پتہ چلے کہ مجھ میں یہ کمی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص تعلیم کی بات سنے، پھر اپنی غلطی کو جو ہے وہ اپنے اندر جھانکے، اپنے گریبان میں جھانکی مار کے دیکھے، اسے غلطی اور گناہ اور خطا نظر آئے، تو تیسری بات یہ ہے اس کلام سے اس کا سلوشن بھی نکلتا ہو۔ خدا کا کلام تعلیم دیتا ہے، کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر تیسری بات یہ ہے اس کمزوری کے خلاف اس کی ریمیڈی جو ہے، اس کی خلاصی جو ہے، یا اس کی کریکشن جو ہے، وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے یہ 3 باتیں پچھلے سرمن میں بھی سیکھی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ جلد بازی میں کچھ باتیں جو ہیں وہ مکس ہو گئی ہوں، بعض کو سمجھ نہ آئی ہو۔ اور یہ باتیں کیوں ہیں، ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ تاکہ ایماندار جو ہے وہ مرد کامل بنے۔ ایماندار کا مطلب مرد اور عورت دونوں ہیں۔ اگر مرد کامل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلیور وہ پرفیکشن کی طرف جائے، مسیح کے قد کے اندازے کے موافق راست بازی کے کلام کے تجربے کو پا کر اس کے مطابق بڑھتا چلا جائے۔ 2-3 دن پہلے کسی خادم سے بات ہو رہی تھی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بہت سارا علم ہے، بہت چھوٹی عمر کے خادم جو ہے وہ ڈائریکٹرز بھی ہیں اور ہیڈ پاسٹرز بھی ہیں، اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک بات جو سب میں جو کامن ہے، مشترک ہے، ایک جیسی ہے، وہ یہ ہے کہ علم کا حاصل کر لینا، آیات کا جو ہے وہ فر بول دینا، یہ کہیں سے کسی وقت کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن راست بازی کے کلام کا تجربہ ہونا، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اس کو جینا ہی پڑتا ہے، اس میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کی شرینی اور اس کی جو بٹرنس ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے بعد ہی راست بازی کے کلام کا تجربہ ہوتا ہے۔
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کلام کی اچھی اچھی باتوں کو، جو خوشحال کی باتیں ہیں، ان کا تجربہ کر کے میں ہالےلویا پریز دی لارڈ کرتا ہوا گلیوں میں پھروں اور سب سے یہی کہوں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو چیلنجز کا سامنا نہیں ہے، ایسا شخص اپنے آپ کو جو ہے وہ خطرے میں محسوس کرے، کیونکہ جس کے ایمان کی آزمائش نہیں ہوتی، خاص طور پر کلام کے مطابق اگر اس کے ایمان کی آزمائش نہیں ہوتی، اس کے ایمان کا امتحان نہیں ہوتا، اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، وہ شخص خطرے میں ہے، انرشیا میں ہے، جمود طاری ہے، اور اس میں زندگی باقی نہیں ہے۔ جب تک جو ہے ECG کی لائن جو ہے صفحے پر ہو یا مانیٹر پر ہو، جب تک اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بندہ زندہ ہے، ابھی تک سانسیں لے رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، لیکن جب اس مانیٹر پر اور جو صفحہ پرنٹ کر ہو رہا ہوتا ہے، اگر اس پر لائن سیدھی ہو جائے، اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، کوئی گراف اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مشین جس آبجیکٹ کے ساتھ لگی ہے وہ لائف لیس ہے، اس میں زندگی نہیں ہے۔ کلام مقدس کی وجہ سے جب آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہاں پر راست بازی کے کلام کے تجربے کو پانا بہت ضروری ہے، خدا کو گلوریفائی کرنا، اس کے نام کو جلال کا ملنا نہایت ضروری ہے۔ خدا کا الہام جو ہے، ہر صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، صحیفوں کتاب مقدس تو بہت بڑی ہے، پر اس میں سے ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ کلام کہاں ہے جو الہام ہونے کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں زیادہ وقت نہ لگ جائے، ہم آگے بھی بڑھنا چاہیں گے، اور پھر ہم نے 10 باتوں کا ذکر کیا تھا کہ 10 وہ طریقے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا نے اپنے کلام کو، اپنے الہام کو دنیا پر ظاہر کیا ہے۔ کلام کو کہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم انسپریشن کو الہام کہتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ڈیفینیشن میں آئے گا، اس کی صفت یا اس کی تعریف مختلف ہوگی۔ خدا نے اپنا کلام جو ہے وہ 10 مختلف طریقوں سے جو ہے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ ہم نے بات کی تھی، بلکہ 9 مختلف طریقوں سے، 10 نہیں، اور وہ یہ تھا کہ خدا نے آواز کے وسیلہ سے لوگوں سے کلام کیا ہے، بنی اسرائیل سے کلام کیا ہے، نئے عہد نامہ میں بیٹے کے ساتھ جب وہ بپتسمہ لے رہے تھے تو تب آواز آئی ہے، یہ آڈیبل وائس ہے جو لوگوں کو سنائی دی۔ پھر یہ فرشتوں کے وسیلہ سے خدا نے پیغام رسانی کی ہے، لوگوں تک جو ہے وہ کلام پہنچایا ہے۔ پھر یہ کہ نبیوں کے وسیلہ سے جو نبوت کرتے تھے خدا کے روح کے وسیلہ سے، ان کے وسیلہ سے کلام پہنچا ہے۔ مسیح یسوع چوتھا پوائنٹ جو ہے، مسیح یسوع مجسم کلام ہو کر ہمارے درمیان آئے ہیں، اور جو کچھ وہ بولا کرتے تھے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خدا کا کلام، رسولوں کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا ہے۔ ویژنز میں جو ہے خدا نے رویاؤں کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا ہے، خوابوں کے وسیلہ سے خدا نے انسانوں سے بات کی ہے، ریولیشن کے وسیلہ سے یا خدا نے مکاشفاؤں کو جو ہے وہ دنیا پر ظاہر کیا ہے، کشف کیا ہے۔ اور جو 9ویں بات ہے وہ ہے انسپریشن ہے کسی کے دل کو ابھارنا، اس کے دل میں ایسے خیالات، ایسی باتیں ڈالنا جو الہام ہونے کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں، جو خدا کی تعلیمات کے ساتھ میچ کرتی ہیں، جن سے کسی شخص کی غلطی خطا کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور پھر اس میں اصلاح بھی موجود ہے، اس میں درستگی کا عمل بھی موجود ہے، پورا روڈ میپ جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، پر یہاں پر اس بات کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ انسپریشن جو ہے، کبھی کبھی انسان اپنے جذبات سے بھی انسپائر ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کسی شخص کے کام سے بھی انسپائر ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی شخص کسی کے اسٹریٹجیز سے انسپائر ہوتا ہے، یا منسٹریل جو ان کا لاہے عمل ہے ان سے انسپائر ہوتا ہے۔ لیکن کیا ان میں سے ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا کا الہام ہے؟ کبھی کبھی لوگ کسی کے آؤٹ فٹ سے، اس کے ڈریسنگ سینس سے انسپائر ہو جاتے ہیں، یہ بھی انسپریشن ہے۔ انسپریشن جو ہے وہ زندگی کے ہر فیلڈ میں موجود ہے۔ کسی شخص کا پریزنٹیشن کا سٹائل جو ہے کسی کو جو ہے بھا جاتا ہے، کہ جب یہ شخص بات کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کی موومنٹ، اس کے جو ہے وہ لفظوں کا استعمال، چناؤ جو ہے وہ ہمیں بڑا انسپائر کرتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ جو ہیں دوسروں کی عزت پانے سے اور دولت سے بھی انسپائر ہوتے ہیں۔ اور پھر
ایسے طریقوں کا انتخاب کرتے ہیں دولت مند ہونے کے لیے جو خدا کے الہام یا انسپریشن کو پورا نہیں کرتا۔ یہ وہ انسپریشن نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہوگا یا ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں الزام ہے، اس میں اصلاح ہے، تاکہ راست باز ہونے کے لیے، تاکہ ترقی کرنے کے لیے، تاکہ کامل ہونے کے لیے اس میں پوری کی پوری جو ہے وہ صفتیں پائی جائیں، اور لوگ اس روڈ میپ پر یا اس کے نقش قدم پر چل کر، اس کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر وہ ترقی کر سکیں۔ چند ایگزامپلز پھر آج جو ہے وہ جو گزرے وقت میں بھی کی، آج پھر میں کرنا چاہوں گا کہ کیوں کر ہم جان سکیں گے کہ یہ کلام کا حوالہ جو ہے انسپائرڈ ہے، ریویلیشن ہے، یہ ڈریم ہے، یہ انجیلک جو ہے وہ کنورسیشن ہے، یہ کیا ہے؟ ہم اپنی فیلنگز کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی ہو سکتی ہیں، کیا یہ خدا کی طرف سے ہے، انسپیریشن ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کو جاننے کی آج ہم پھر سے تھوڑی سی ایک کاوش کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پھر سے وہی حوالہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کیا تھا، اور وہ ہے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل میں سے پہلی باب اور پہلی چند آیات ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی۔ لفظوں پر غور کیجئے، بہتوں نے اس پر کمر باندھی، مطلب یہ ہے دے تھاٹ کہ یہ ایفرٹ جو ہے یہ کرنا بہت سود مند ہو سکتا ہے، ان کا یہ کام جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اچھا ہے، سود مند ہے، اس سے کسی کی ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ انسانی جذبات ہیں کہ بہتوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم اس کام کو کر سکیں، اور یہ جو کسی کے اندر جو بات آئی ہے وہ اس کی انسپیریشن ہے، اور وہ انسپیریشن خدا کی طرف سے، خدا کا کلام اور الہام کیسے بنتی ہے، اس بات کو ہم آگے جو ہے وہ دیکھ پائیں گے۔ ہمارے جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں۔ یہ واقعات پہلے سے ہو چکے ہیں، جو کچھ رسول نے لکھا ہے، جو کچھ لوکا نے لکھا ہے، اس میں فرشتے کا کلام بھی موجود ہے، اس میں مسیح یسوع کا کلام بھی موجود ہے، اس میں بادشاہوں کا کلام اور ان کی ججمنٹس بھی موجود ہیں، یسوع مسیح پر ہونے والی کورٹ پروسیڈنگز بھی موجود ہیں۔ لیکن اس شخص نے یہ کمر باندھی، اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کام کو کروں گا، اور یہ کام جو ہے، یہ کلام جو ہے پہلے سے ہو چکا ہے۔ But he is inspired to write in the form of a book۔ اسے ایک رسالے کی صورت میں، ایک کتاب کی صورت میں اسے قلم بند کرے۔ کیوں؟ اگلی بات وہ یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ لوکا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ باتیں پہلے نہیں سن رکھی۔ غور سے سنیے اس بات کو، کلام کی سچائی کو جاننا ہمارے لیے بہت صحت مند ہوگا۔ مفروضوں پر، جذباتی باتوں پر کان دھریں گے، کہیں نہیں جا پائیں گے۔ لوکا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ باتیں پہلے بھی سے بھی جو ہے وہ ان کا مجھے علم ہے، رسولوں نے بیان کی ہیں، وہ جنہوں نے سنی تھی، جنہوں نے خود دیکھی، ان سے ہم نے سن رکھا ہے۔ لیکن اس کا دل انسپائر ہوا کس بات پر؟ اس بات پر نہیں کہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر لے، اس کا دل انسپائر ہوا اس بات پر۔ آگے لکھتا ہے، اس لیے اے مقدس معزز تھیوفلس، اپنے دوست کو یا اپنے کسی ساتھی کو لکھتے ہوئے کہتا ہے، اے مقدس معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ غور سے دیکھیں، اس نے پہلے بھی سن رکھا ہے ان شاگردوں سے جو مسیح کے ساتھ تھے، جنہوں نے معجزات دیکھے ہیں، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے مناسب جانا، جو باتیں میں نے سنی ہیں وہ رینڈم ہیں۔ معجزات کے بابت سنا ہے، کب ہوئے، کیسے ہوئے، کہاں ہوئے، کس کی موجودگی میں ہوئے، یہ باتیں جو ہیں میں کچھ باتوں کی دریافت کر لینا چاہتا ہوں۔
ری ڈسکور کرنا چاہتا ہوں، پھر سے ان کی سچائی کی صحت معلوم کر لینا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں کتنی سچی ہیں. اینڈ دس از واٹ وی کال از این انسپریشن. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا کے روح نے مجھے جو ہے ابھارا ہے، تو کبھی کبھی خادم جو یا لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ خدا کے روح سے نہیں ہوتی، وہ ان کے اپنے دل سے ہوتی ہیں. ان کی اپنی روح جو ہے انہیں انسپائر کر رہی ہوتی ہے. خدا کا کلام آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات تب بنتی ہے جب خدا کی تعلیمات کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کسی شخص کی جو ہے وہ کریکشن ہو رہی ہو، آئیڈینٹیفیکیشن ہو، اور پھر وہی بات جو ہے اس کے لیے ترقی کا سبب بن جائے، اس کے اندر کی خامی دور ہو جائے. اس بات کو ہم خداوند کی طرف سے انسپریشن یا الہام یا خدا کی طرف سے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بات خداوند کی طرف سے ہو سکتی ہے. نبیوں نے، بہت سارے نبیوں نے خدا سے نہیں، انہوں نے خود سے اپنے روح کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے کلام کیا تھا، اور خدا کی روح اس بات سے رنجیدہ بھی بڑی تھی، خفا تھی، اور اس نے برملا سرزنش بھی کی تھی کہ اسرائیل کے نبیوں کی معرفت میرا دل اندر تک رنجیدہ ہے، دکھی ہے، گریونگ ہے، ماتم کرتا ہے. جو یہ کرتے ہیں مجھے اس سے نفرت ہے، اس سے کراہیت ہے. جو بات میں نے کہی نہیں میرا نام لے کر کرتے ہیں. اور اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ استعمال مت کرنا. جو بات اس نے کہی نہیں ہے اس کا نام لے کر یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں یہ بات میرے دل میں ہے، میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی انسپریشن ہے، لیکن وہ خدا کا الہام کب بنے گا؟ جب اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، کسی کی ترقی ہوگی، کسی کا قصور اس پر واضح ہوگا، دنیا پر نہیں، اس کا قصور اسی پر واضح ہوگا. اور جب آپ برادری کی صورت میں بیٹھے ہیں تو برادری کا قصور ان پر جو ہے وہ ان کی خامی ان سب پر جو ہے وہ ظاہر ہوگی. جب آپ بات کریں گے تو دنیا جو ہے آپ اپنے طریقے سے بات کریں گے، وہ ان کو سمجھ جو ہے ان کے طریقے سے آئے گی. کیونکہ خداوند جو ہے وہ کلام کرتا ہے. کیسے؟ انسپریشن کے وسیلہ سے. کلام مقدس میں ہم نے اس حوالے کو بڑی تھوڑا کر کے تھوڑے الفاظ کو ہم نے تھوڑا چبا کر اسے بیان کرنے کی یا سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ لوکا ان باتوں کو پہلے بھی جانتے تھے، مسیح کے معجزوں سے بھی واقف تھے، ان کی باتوں سے بھی واقف تھے، لیکن اس نے کہا کہ اے معزز تھیوفلس، میں ان باتوں کو پھر سے ٹھیک دریافت کرنا چاہتا ہوں. اور اس انسپریشن میں اس نے رسولوں کے ساتھ پھر سے بات کی، اس نے مقدسہ مریم کے ساتھ پھر سے بات کی. میں اور ارجمند اگلے تھوڑے دن پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ بات اس کا لکھنا کہ مریم ان باتوں کو دل میں رکھ کر سوچتی رہی یا سوچتی رہتی تھی کہ یہ بچہ کیسا ہے، یہ کیسا ہوگا، یہ نجات دہندہ خداوند کے فرشتہ نے کہا ہے. وہ بہت ساری باتوں کو جب اس کی بابت دیکھتی، اس کے منہ سے سنتی، اس کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتی، تو لکھا ہے کہ ان ساری باتوں کو وہ اپنے دل میں رکھتی اور سوچتی رہتی تھی. اور یہ بات جو ہے مقدسہ مریم کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بتا ہی نہیں سکتا. جو بات صرف مقدسہ مریم جانتی ہیں وہ صرف مقدسہ مریم ہی بیان کر سکتی ہیں. اور لوکا یہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ان باتوں کی بابت ٹھیک دریافت کر لینا چاہتا ہوں، میں جان لینا چاہتا ہوں. اور لوکا نے بھی جب مقدسہ مریم سے بات کی ہوئی تو کیا مسیح کے جو وہ 18 سال ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ غائب ہیں، کیا لوکا ان سالوں کی بابت نہیں جانتے تھے؟ ضرور جانتے ہوں گے، لیکن یہ بھی خدا کے کلام کی انسپریشن ہے کہ ان سالوں کو لوکا نے وہاں پہ درج نہیں کیا. کیا یوحنا ان سالوں کو نہیں جانتے یا جانتے ہوں گے؟ جو یسوع مسیح کو صلیب سے جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے، وہ جانتے تھے. لیکن یہ خدا کا روح ہے جس نے ان کو ابھارا کہ وہ ان سالوں کا ذکر جو ہے وہ نہ کریں، تا ایسا نہ ہو کہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی جائیں اور دنیا میں رکھنے کی ان کی جگہ ہی نہ ہو. وہی باتیں بیان کی گئیں جو انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ تعلیم کے لیے، الزام کے لیے اور ترقی کے لیے، اصلاح کے لیے ہوں، تاکہ خدا کا الہام پورے طریقے سے دنیا تک پہنچے. کلام مقدس جو ہے مختلف فارمیٹس میں، سیٹنگز میں لکھا گیا ہے. گاسپلز زیادہ تر جو اناجیل ہیں ان کو جو ہے وہ ایونجیلیکل وے میں لکھا گیا ہے، لیکن
بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو ہسٹوریکل وے میں بھی لکھی گئی ہیں۔ لوکا جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ بھی لکھتے ہیں، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں، یہ لوکا رسول کی انجیل کے پہلے باب کی 5ویں آیت ہے۔ اب یہاں پر اس نے تھیفلس کو یہ لکھتے وقت اس نے کہا یہ جو واقعہ ہے جو میں دریافت کر کے لکھ رہا ہوں، یہ اس زمانہ میں جب یہودیہ میں بادشاہ تھا ہیرودیس، تب یہ واقعہ ہوئی تھی۔ یہ تو جب لوکا ان کو دریافت کر کے لکھ رہے ہیں، یہ تو غالباً شاید 50 سال گزر گئے ہوں گے جبکہ یہ بات یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کی لکھ رہے ہیں۔ لیکن ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ خدا کے کلام کے بابت، مسیح کی بابت شروع سے ٹھیک دریافت کریں کہ سلسلہ شروع کیسے ہوا ہے، یہ کہانی چلی کہاں سے ہے۔ آج کا کلام ایونجیلیکل کم ہے لیکن ہسٹوریکل زیادہ ہے تاکہ ہم کلام کی سچائی کی باتوں تک پہنچ سکیں۔ مرکس کی انجیل کے پہلے باب کی 7ویں آیت کیا کہتی ہے؟ ان دنوں میں، مرکس بھی جب لکھ رہا ہے تب تک جو ہے 30-40 سال گزر چکے تھے یا 50 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان دنوں میں، اور جب یہ ان دنوں کا کو ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ شخص ان دنوں کے بعد کے دنوں میں یا سالوں میں یا مہینوں میں اس کو تحریر کر رہا ہے۔ جب ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں خدا کا کلام لکھا گیا، لیکن ان کی سیٹنگز جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ حزقیل نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی پہلی آیات، جب یہ کتاب شروع ہوتی ہے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 30ویں برس کی 4تھے مہینے کی 5ویں تاریخ کو، تاریخ کے ساتھ، مہینے کے ساتھ، سال کے ساتھ نے کہا کہ خدا کا کلام جو ہے اس سال کے اس مہینے کی اس تاریخ کو بوزی کے بیٹے حزقیل پر نازل ہوا۔ کہاں؟ جب وہ نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوری سچویشن جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اس کی ٹروتھ جو ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے، اسپریچول کانٹیکسٹ سے، جیوگرافیکل کانٹیکسٹ جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ نہر کبار کا کنارہ ہے اور یہ بابل کا صوبہ ہے جس وقت بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ قید ہو کر بابل جا چکی تھی۔ 3 چیزیں، اس میں رویا بھی ہے، اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے۔ دانیل نبی کا صحیفہ جب لکھا گیا تو کورٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ روز لکھی جاتی تھی، اور بادشاہ کے چیمبر میں، اس کے کورٹ میں، اس کے دربار میں کیا کچھ ہوتا تھا ہر روز تاریخ کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ اسی لیے ہم اس کتاب کے صفحوں میں بہت ساری باتیں جو ہیں اس میں سے سبق اخذ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریویلیشنز جو ہیں اپنے زمانوں میں یہ ریویل ہو چکے ہوئے ہیں، یہ ظاہر ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ نبیوں میں بعض اوقات تو خداوند کے روح نے ان کو فرمایا کہ یہ باتیں لکھ لے۔ دانیل سے بھی کہا یہ لکھ لے، آخری زمانہ تک یہ مہر کر دے۔ حبقوق سے بھی کہا گیا کہ اس رویا کو جو ہے وہ تختیوں پر جو ہے بڑی صفائی سے لکھ لے۔ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا سے بھی کہا گیا کہ اس کو لکھ لے۔ بعض اوقات لکھنے کی تاکید کی گئی، ایڈوائز کیا گیا کہ اس کو لکھ لے، محفوظ کر لے۔ اور بعض کو اگر اس وقت جو ہے ریویلیشن میں یا رویا میں یا ڈریم میں یہ بات ہوئی ہے کہ اس کو لکھ لے، تو بعد کے آنے والے زمانوں میں بھی یہ بات پوری ہوتی ہے کہ لوگوں نے خدا کی بابت سچائیوں کو لکھنا شروع کیا۔ کسی نے نسب ناموں سے شروع کیا، کسی نے اس کی منادی سے شروع کیا، کسی نے اس کی پیدائش سے شروع کیا، اور کسی نے نہ منادی سے، نہ ہی اس کے پیدائش سے، نہ نسب ناموں سے، بلکہ اس کی قدرت اور اس کے کلام اور ازل سے اس کو شروع کیا کہ وہ ازل سے جو مسیحا ہے وہ کیسا ہے۔ اس نے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یہاں سے اسے شروع کیا۔ ہر گوسپل جو ہے مسیح یسوع کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے جو ہے وہ دیکھتی ہے یا پریزنٹ کرتی ہے، اور یہ انسپیریشن ہے۔ یوحنا کا یا لوکا کا یا مرکس کا یا متی کا مقدسہ مریم سے بات کر کے بہت ساری جو ہے وہ باتوں کو لے کر ان کتابوں میں یا گوسپلز میں، اناجیل میں لکھنا، دس از واٹ وی کال از اے انسپیریشن۔ اور کبھی کبھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دعا میں بیٹھے ہیں، آپ کو انسپیریشن ہوتی ہے، آپ خدا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، آپ ایک نئی آرگنائزیشن شروع کرتے ہیں، اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کے جلال کے لیے ہے، اس کی ترقی کے لیے ہے، اس میں آپ کا لالچ یا مفاد شامل نہیں ہے، کوئی لسٹ شامل نہیں ہے، تو خدا اسے
قائم رہنے دے گا اور اس کو سپورٹ کرے گا اور اس کو آپ کی انسپریشن کو خدا الہام کا درجہ دے گا اور وہ الہام ہونے کے لیے ثابت ہوگی۔ اگر آپ کسی کتاب کو لکھتے ہیں، آج اگر کسی کتاب یا کسی تفسیر کو لکھتے ہیں اور اس تفسیر کے سبب سے بتیروں کا بھلا ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، بہت ساری زندگیاں نجات پاتی ہیں، خدا کی بادشاہی جو ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو وہ انسپریشن کہلواتی ہے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کروں گا کیونکہ آج کی دنیا جو ہے اس کو خدا کا الہام نہیں مانے گی، اسی لیے میں بھی نہیں کہوں گا کہ آج آپ کی لکھی جانے والی کتاب جو ہے وہ خدا کا الہام ہوگی، لیکن اگر اس سے جو ہے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، مسیح کی تعلیمات اس میں موجود ہیں، اس میں گواہی موجود ہے، تو یہ انسپیریشن ہے۔ کیونکہ الہام کا لفظ جو ہے اردو حلقوں میں جو لوگ اردو پڑھتے ہیں اس کو جو ہے صرف وہی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں، اور وہی ہم نے بچپن سے یہ سن رکھا ہے کہ وہ جو اوپر سے ڈائریکٹ آئے وہی ہوتی ہے، وہی الہام ہوتا ہے، جبکہ خدا کا کلام جو ہے مختلف زبانوں میں جب اس کو ترجمہ کیا گیا تو اور جب آپ اس کی فاؤنڈیشن یا جو ہے اس کے جو بیسک ورڈز ہیں جب ان پر آپ جائیں گے تو الہام کے معنی اور بھی ہیں۔ لیکن اردو پڑھنے والے یا شاید ہندی پڑھنے والے لوگ جو ہیں الہام اسے ہی سمجھتے ہیں جو بندہ ایسے جو آنکھیں بند کر کے جو ہے بابا گرو رام دیو کی طرح بیٹھا ہو اور اوپر سے جو ہے وہ کلام اتر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے۔ ہم شاید یہی سمجھتے ہیں، لیکن خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، اس کی قدرت اپنے طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کتابیں پڑھتے پڑھتے خدا کا کلام جو ہے ان کی ترقی ہوتے، ان کو توبہ تک ان کی نوبت پہنچتی ہے، لیکن وہ عام کتابیں ہیں جو خادموں نے لکھی ہیں، but they were inspired by the Spirit of the Lord۔ اور اگر کوئی شخص خدا کے کلام سے، خدا کے روح سے انسپائر ہو کر لکھے، میں نے پچھلے سرمن میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو ریولیشنز ہیں، جو ڈریمز ہیں وہ ہو چکے ہیں، اب جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے ہم اس کو جو ہے انسپیریشن کہتے ہیں، اس کو ہم الہام کہتے ہیں۔ ان کو دنیا تک پہنچانا ہم الہام کہتے ہیں اسے۔ جب آپ جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بھی شخص جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے خداوند کی طرف سے، ہم دعا کرتے ہیں خداوند یہ تیرے روح سے لیڈ کریں، اور بلیو کریں کہ وہ خداوند کے روح سے لیڈ کرے گا، اور اگر کہیں غلطی بھی کرے تو اسے جج نہ کریں، اسے سننے کی کوشش کریں۔ اور وہ جب دعا کرنے کے لیے کسی سے کہتا ہے جماعت میں سے تو کیا کہتا ہے؟ جس کو خدا کا روح ابھار رہا ہو، انسپائر کر رہا ہو، اس کے دل پر خدا کے روح کی جنبش ہو رہی ہو، اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، وہ کچھ ریویل کرنا چاہتا ہو جو اس کے دل پر آلریڈی موجود ہے، اسے دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہو، وہ موقع ہے کہ وہ کھڑا ہو کر یہ بات دعا کی صورت میں کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کلیسیاؤں میں بہت سارے ایسے بہن اور بھائی ہیں جو اسی ایک بات کو جو پہلے سے کلام میں موجود ہے، وہ پہلے سے کتابوں میں موجود ہے، وہ ہر وقت یا ہر روز یا ہر عبادت میں جو ہے وہ ہم عبادت گاہوں میں سنتے ہیں، وہی باتیں جو ہیں وہ وہاں کہی جاتی ہیں، لیکن اس کو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں خدا کے روح نے مجھ سے بات کی ہے۔ اگر تو وہ خدا کا کلام بولے، اس سے کسی کی ترقی ہو، کسی کو سمجھ آئے، کوئی توبہ تک اس کی نوبت پہنچے، تو وہ شخص خدا کا الہام سمجھے کہ یہ انسپیریشن خدا کی طرف سے تھی، یہ الہام خدا کی طرف سے تھا۔ اور اگر نہیں ہو تو پھر سمجھیے کہ خادم نے اپنے دل کی پیروی کی ہے اور اسے اپنے ہی اندر سے کچھ باتوں کی انسپیریشن ہوئی ہے۔ میں بڑی احتیاط کرتا ہوں بہت ساری باتوں میں، اور ایک بات میں ہمیشہ برملا کہتا ہوں، یہ میری آخری بات ہے اس مد میں، اور وہ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری دفعہ میں کہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات ہے، اور میں ہمیشہ سامنے جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے ایونجلسٹ عدنان کے کنیکشن سے، اس گاؤں میں بھی جب ان سب کو بپتسمے ہوئے، پاک روح کے بپتسمے ہوئے، آج سے غالباً 99 کی بات ہے، تو اس وقت بھی میں نے یہی ان سے کہا جا کے کہ یہ بات میرے دل میں ہے کہ میں تم پر ہاتھ رکھ کر دعا کروں تاکہ تم برکت پاؤ۔ اور یہ بات شاید میں نے یہ بھی کہی کہ خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں تم پر ہاتھ رکھ کر دعا کروں۔ اور اس رات جب شور مچا تو دیواروں پر سے، گلیوں میں سے، مکانوں کی چھتوں پر سے لوگ جھانکنا شروع ہوئے کہ اس گھر میں آج کیا ہوا ہے،
کیونکہ وہ شور اتنا زیادہ تھا، کیونکہ ان کو تازہ ہی جو ہے وہ گرجے سے بین کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا کہ یہ اب عبادت خانہ میں جو ہے وہ چرچ بلڈنگ میں اب یہ عبادت نہیں کر سکتے. یہ بڑے غصے میں تھے خدا کا. اور پھر میں نے انہیں یہ بھی بات کہی ان سارے برسوں میں کہ کوئی بات اگر میں کہوں کہ میرے دل میں ہے، اگر اس سے آپ کی ترقی ہوتی ہے، خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، تو جانیے کہ وہ خدا ان کی طرف سے ہے، ورنہ پھر یہ جانیے کہ یہ میرے اپنے ہی دل سے بات تھی جس کو میں یہ جان بیٹھا ہوں کہ یہ خداوند کی طرف سے تھی. اس لیے بہت جلد بازی کر کے خدا کا نام لے کر جو ہے بہت ساری چیزوں میں احتیاط کیجئے. جانیے کہ خداوند آپ کے ساتھ آپ کے اندر موجود ہے. جہاں دلیری کرنے کی ضرورت ہے دلیری ضرور کیجئے، پر اس طرح سے کہ کوئی اوفینڈ نہ ہو، کوئی ٹھوکر نہ کھائے، کوئی ناراض نہ ہو. اور اگر بات خداوند کی طرف سے ہے، نہ کسی کو ٹھوکر لگے گی، نہ کسی کوئی غصہ میں آئے گا، اور نہ ہی کسی کی بے عزتی ہوگی. حکمت کے کلام کے ساتھ خداوند کو موقع دیں کہ وہ ہمیں ہماری روح کو اپنے روح کے وسیلہ سے انسپائر کرے، تاکہ ہم الہام ہونے کی جو ڈیفینیشن میں باتیں آتی ہیں ان کو ہم دنیا تک پہنچا سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں. کیونکہ ریولیشنز جو ہیں، مکاشفات جو ہیں، ڈریمز جو ہیں، رویائیں جو ہیں، وہ پہلے ہی سے ظاہر ہو چکی ہوتی ہیں. ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی جو بات ہے، ہم اسے جو ہے انسپیریشن کہتے ہیں. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کرتے ہیں. خداوند رب الافواج، تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف ہو. ہم سب مل کر مقدسوں کی ٹولی تیرے کلام اور تیرے الہام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تیرا کلام سچائی ہے، خواہ اس کی کھوج، اس کی دریافت، اس کو ڈسکور کرنے کے لیے خواہ آسمان کے فرشتے آئیں یا زمین کے انسان ہوں، تیرا کلام سچ ہے، درست ہے، راست ہے، اور سادہ دلوں کو ہوشیاری بخشتا ہے. اور خداوند تیری سچائی دنیا پر ظاہر ہوتی ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم ان سب خادموں کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے جنہوں نے کمر باندھی، جنہوں نے ارادہ کیا، جنہوں نے اس سوچ کو بغیر لالچ، بغیر کسی کمائی کے، انہوں نے اس پر برسوں، اس پر جو مہینوں صرف کر کے انہوں نے ان باتوں کو لکھا تاکہ ہم تک پہنچیں. اور خداوند تو نے بھی ان کے نام اور ان کا کام ایسا محفوظ کیا اپنے روح کے وسیلہ سے کہ ہم ہر سنڈے، ہم ہر ویک ڈے میں ہم اس کتاب کو پڑھتے اور ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں. ہم تیرے شکر گزار ہیں ان لیجنڈز کے لیے جنہوں نے یہ لکھا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں ان سب کے لیے جنہوں نے بولا ہے، جنہوں نے بتایا ہے، جنہوں نے ریویل کیا ہے تاکہ ہم تک پہنچے. ہم ان سب کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. ہم کلیسیا، آج کے دور کی کلیسیا، ہم اپنے باقی ادوار کی کلیسیاؤں کے لیے بھی خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں. ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ہمارے لیے اپنے کلام کو رکھ چھوڑا تاکہ ہم تربیت پائیں، ہم نصیحت پائیں، ہم ترقی کریں، ہماری درستگی ہو، ہمارے اندر کی کمی گھاٹے تیرے کلام کی روشنی میں آئیں تاکہ ان کی صفائی ہو سکے. ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے کلام کے لیے. خداوند ان باتوں کو اور زیادہ صحت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ہمیں سیکھتے رہنے کا فضل بخش دے. تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں. سننے والوں پر جو آج ابھی اس وقت سن رہے ہیں، ان کے گھرانوں پر تیرا فضل بنا رہے، اور وہ جو بعد میں سنیں گے ان پر بھی تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام کی اور اس کے فضل کی اور کلام کی، یسوع کے نام میں تیرے الہام کی مہر ہو جائے تاکہ مرد خدا کلیسیائیں ترقی کریں اور کامل بنیں. یسوع ناصری کے نام میں آمین. Recording stopped. آمین.